حضرت ابان بن عثمان رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے وقت مروان کے پاس سے باہر نکلے۔ میں نے کہا انہوں نے اس وقت انہیں کوئی اہم مسئلہ دریافت کرنے کے لیے بلایا ہوگا۔ میں نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا انہوں نے ہم سے کچھ احادیث کے بارے میں دریافت کیا تھا کہ وہ کس طرح ہیں جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جس شخص کا مقصود حصول دنیا ہو اللہ تعالیٰ اس کے کام بکھیر دیتا ہے اور اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، اور اسے دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کے لیے مقدر ہے، اور جس کی نیت آخرت کا حصول ہو اللہ تعالیٰ اس کا کام مرتب کر دیتا ہے اور اس کے دل میں استغنا پیدا فرما دیتا ہے اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4105۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جو شخص سارے تفکرات کو جمع کر کے ایک ہی فکر یعنی آخرت کی فکر میں ڈھال لے اللہ اس کو دنیاوی تفکرات سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور جسے دنیا کے معاملات کے تفکرات مختلف گھاٹیوں میں لیے پھرے اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ ان تفکرات کی کون سی وادی میں ہلاک ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4106۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ استغنا سے بھر دوں گا اور تیرا فقر دور کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے سینے کو اشغال سے بھر دوں گا اور تیرا فقر دور نہیں کروں گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4107۔ حضرت مستورد بن شداد بن عمرو قرشی فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈالے پھر دیکھے کہ اس نے کتنا پانی لے لیا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4108۔